ٹھیک ہے، ایک تو اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، وہ شامل حال ہے، اگر اس کی حمایت تو بہت کچھ آپ اچیو کر لیتے ہیں اور بہت سکسیس مل جاتی ہے. لیکن جو بنیادی کور ہے نا وہ یہ کہ آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنے تیار ہیں، کیا ڈیزرو کرتے ہیں کوئی چیز یا نہیں کرتے. اور اسٹرالوجرز کی بات ہم لوگ کر رہے تھے، اور ہم نے ایک بات ہم دونوں متفق ہیں کہ جب آپ کسی اسٹرالوجر سے ذائچہ بنواتے ہیں یا پوچھتے ہیں، آپ کو کچھ اتنی جنرل باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ سب کو پتہ ہوتی ہیں، اور وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ کل یہ ہوگا، آگے یہ ہے، جو اس طرح کی پریڈکشنز کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ملتی ہیں. اور کبھی کبھی اتنی جنرل باتیں ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں یار اچھا پھر ایسا کیوں. ایسا بھی ہوتا ہے، وہ تو لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹرالوجر بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ بڑی صحیح پریڈکشن کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہی ہمارے ساتھ وقت ہے سامیہ خان صاحبہ. ضروری ہے کہ حساب لگانے والی شخصیت ہے کون. جی سامیہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سامیہ جی، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سامیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بڑے عرصے بعد بات ہو رہی ہے آپ سے. آپ دونوں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہو، اچھے نظر سے گزرتے ہو آپ لوگ جو ہے. بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. تھینک یو سامیہ، بالکل موقع دیا آپ کو. وائرل ہم چاہیں گے کہ آپ وائرل ہو جائیں اور بتائیں بھائی کچھ پریڈکشن. اچھا یہ ہاں سامیہ جی، سب سے پہلے یہ جو جنگ ٹل گئی ہے، جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے، کیا سمجھتی ہیں کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی کیفیت بالکل ختم ہو گئی ہے؟ پیرنٹلی تو ہمیں یہی لگے گا کہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اگر میرا آپ پریویس ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اینڈ آف ورلڈ کی جو پریڈکشن دی تھی اس کے اوپر میرے لیے انٹرنیشنل چینلز نے بھی میرا انٹرویو کیا، میرے پہ ڈاکومنٹری بھی بنی. کہ اس کا لاجک یہ کون سا انٹرنیشنل چینل تھا جس نے آپ کا انٹرویو کیا سامیا؟ الجزیرہ. اچھا نہیں تو اینڈ آف ورلڈ پہ کیا کہا آپ نے؟ ہمارے شو پہ بھی بات کریں نا خاص اس کو. اچھا ہاں، اور کیا اس بات کے علاوہ جو ہے ایک ڈاکومنٹری بنی جو کہ امریکہ، ترکی اور جاپان کی کولیبریشن تھی کہ اینڈ آف ورلڈ کا ریزن آپ کیا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں ابھی آپ لوگ یہ سمجھو گے کہ اپیرنٹلی تو اللہ تعالیٰ، میں تو بلکہ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ اب اپنی زندگیوں کی خیر نہ مانگے، اللہ پاک کی یونیورس کی خیر مانگیے. کیونکہ پھر میں نے پچھلے سال یا نئے سال کی پیش گوئیوں میں کہا تھا کہ اس سال کے سیکنڈ ہاف سے پھلجھڑیاں شروع ہو جائیں گی، اس قسم کی چھوٹی چھوٹی شرریاں جیسے ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے 2026 کے، بلکہ ایک ڈیٹ دی تھی میں نے کہ جو میرے سننے والے ہیں وہ واقف ہیں اس بات سے کہ 25 مئی 2025 کے بعد سے زمین سے، دنیا سے جو ہے وہ سکون اٹھنا، زمین سے سکون ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور 2026 پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گا. اللہ میری اس پیش گوئی پہ اللہ پاک، میں کہتی ہوں، میں خود اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس پہ کان نہ ہی بھرے جائیں، نہ ہی میری پیش گوئی پوری ہو. نہیں جیسے آپ نے کہا 25 مئی آپ ہی کہہ رہی، تو یعنی ختم کب تک ہو جائے گا پھر؟ جب آپ نے کہا کہ تھرڈ ورلڈ وار، تو اینڈ آف ورلڈ کی کیا آپ نے کی تھی پریڈکشن؟ میں نے دیکھیں اس میں کہا تھا کہ ہم اس دور میں انٹر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک کا یہ اسکرپٹ رب کو پتا ہے کہ وہ کتنا وقت لیتے ہیں سمیٹنے میں، لیکن ہم 2021 کے بعد سے اینڈ آف ورلڈ کی طرف دنیا کی جرنی شروع ہے. پھر میری پیش گوئی تھی کہ 2025 کے سیکنڈ ہاف سے اس کی پراپر بگننگ، جب لوگ کہتے تھے غزہ کی جنگ رک جائے گی، میں نے تب بھی کہا تھا غزہ میں یہ جنگ بندی ابھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب بھی نہیں ہوگی. اب آپ کیا کہہ رہی ہیں پریڈکٹ؟ دیکھیں ابھی بھی وقتی ہمیں سیز فائر لگ رہا ہے، لیکن 14 جولائی کے بعد سے پھر جو ہے اس طرح کی بگننگ جو ہے، یا اللہ نہ کرے، میرا رب نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو ہے اب یہ سلسلے اسی طرح ہی ہوں گے. صحیح. آپ پاکستان کے ساتھ کس کا کانفلکٹ دیکھتی ہیں فیوچر میں، کہ پاکستان کا کانفلکٹ کن ممالک کے ساتھ یا کس ملک کے ساتھ ہوگا؟ نادیہ جی ایکچولی ہم خوش قسمتی کے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے. تو یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. وہ جو پیش گوئیاں ہمارے لیے کی گئی ہیں کہ جیسے اس خطے سے رب نے اہم کام لینا ہے، ٹھیک ہے، شاید یہیں سے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا کام رب لینا ہو، رب تعالیٰ، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن جو میری وائف یہ کہتی ہیں کہ پاکستان سیف ہے، پاکستان، لیکن اچھا بھی نہیں لگتا کہتے ہوئے
ظاہر ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، بات تو صحیح وہ ہم اس بات لیکن پہ پاکستان خوش سیف نہیں ہے. ہو اچھا سکتے سامیہ کہ جی ہم مجھے سیف ہیں. بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ابھی امپیچمنٹ کی ایک کوشش کی گئی ہے، آج کی یہ خبر ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ دیکھ رہے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ اس سال یا اگلے سال؟ دیکھیں ٹرمپ خطرے میں ہیں، بالکل خطرے میں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہتی تھی کہ اگر اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن میں سچ ہونا ہے کہ مجھے تو ایسے تو میں کہتی تھی کہ ٹرمپ الیکشن جیتیں گے. اور دیکھیں جب سے وہ ٹرمپ آئے ہیں کبھی تالی بجوا دیتے ہیں اور کبھی کلیپ کر کے چیزوں کو رکوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے نہیں لگتا، جیسے میں نے جب ابھی پاکستان انڈیا کی شروع ہوئی تھی تو 1 مئی کو میں نے لائیو شو کری تھی، میں نے اس میں کہا تھا کہ مودی صاحب اپنے ہی علاقے میں جو ہے ان کے بدنامی ہونے جا رہی ہے، وہ اپنے ہی کنٹروورشل ہونے جا رہے ہیں. تو نریندر مودی اور ٹرمپ دونوں ہی خطرے میں ہیں. خطرے میں ہیں، اور اس سال یعنی آپ ان کو نہیں دیکھ رہی یو ایس پریزیڈنٹ مختصر علی؟ میں تو دعا کروں گی اگر آپ لوگ دنیا میں امن چاہتے ہو تو نہیں یہ دعا تو چھوڑے نا، دعا کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. بالکل. اور یہ کہ نہیں، فیوچر وہ- میں آپ پاکستان اور انڈیا کا کوئی کانفلکٹ دیکھتی ہیں دوبارہ سے؟ دیکھیں یہ سلسلہ رکے گا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان اللہ نہ کرے یہ دھرتی اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہم سیف مطلب پاکستان انڈیا کے اس میں زد میں آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا کنان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، کنان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے نیوکلیئر پاور حاصل کر لی ہے. آپ کی کیا پریڈکشن ہے اس بارے میں؟ جی یہ مجھے نہیں پتا، سچی بات ہے. میں ستارے یہ خبریں نہیں دیتے، یہ کوئی مخبری یا چڑیل یا چڑیا دے سکتی ہے، ستارے یہ خبر نہیں دیتے. اچھا کوئی سامیہ کوئی آپ خبر ویسے اپنی جنیرک کچھ دینا چاہیں گی، کوئی پیشن گوئی، کوئی پریڈکشن کسی بھی بارے میں؟ دیکھیے ابھی بھی 14 جولائی سے خطرہ موجود ہے، اور میں صرف یہی کہنا چاہوں گی نادیہ جی کہ پہلے تو میں کہا کرتی تھی کہ اپنے قبلے درست کر لیں. اب میں کہوں گی کہ پلیز اب تو دنیا کی خیر مانگیے، کیونکہ یہ حالات اب رکیں گے نہیں. یہ جو پھرجھڑیاں ہیں نا یہ رکیں گی نہیں. سامیہ جی ایک بات پاکستانی سیاست کی آپ کرتی ہے ضرور، تو مجھے بتائیں کہ کل عمران خان صاحب کی بہن نے کہہ دیا کہ عمران خان تو مائنس ہو گئے، ایک سوال ان سے ہوا بجٹ پاس کرانے پر، تو اس پر بھی آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ بھائی میں نے 2025 کے شروع میں ہی کہا تھا نادیہ جی کہ خان صاحب کے یہ جو ٹائم ہے مئی اینڈ تک کا ٹائم ہے، بلکہ جون 10 تک کا ٹائم ہے جو خان صاحب کو سپورٹ کر سکتا تھا. لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے، میں نے یہ کہا بھی کہ ان کے لگتے ہیں ان کے قائدین ہی نہیں چاہتے کہ ان کو رہائی دلوائی جا سکے جو ہے. اور میں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ کوشش ان کی ناکام ہو گئی تو پہلے میں خان صاحب کی یہ 2023 میں ایک جملہ استعمال کرتی تھی کہ مجھے وہ آئسولیشن میں نظر آتے ہیں، اور 2025 میں میرا جملہ تھا کہ اگر یہ کوشش ان کی 10 جون تک ناکام ہو گئی تو پھر مجھے خان صاحب گمنامی کے فیز میں نظر آتے ہیں. تو اللہ نہ کرے میں ابھی بھی اپنی بات کو، یہ علمی اندازے ہیں، اوتھینٹسٹی کبھی میں نے نہیں کہا. نادیہ جی میرا ریکارڈ جانتی ہیں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ غیر فعل نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے اندازے گائیڈنس ہے، غلط بھی ہو سکتے ہیں. بالکل اندازے ہیں، گائیڈنس صحیح ہے. ہے. اور ملک میں آپ استحکام دیکھ رہی ہیں، پاکستان میں معاشی طور پر بھی، پولیٹیکل اور یہ سے کہ ہاں پاکستان ترقی کرے گا، اکنامکلی بہتر ہوگا. جی نادیہ جب میں یہ باتیں کہا کرتی تھی نا 2023 سے کہ پاکستان کی بلے بلے ہوگی، پاکستان بہتر ہوگا، تو اس وقت میری باتیں دیوانے کا خواب لگتی تھی. لیکن مجھے تو یہ دیکھیں اللہ نے غیب کا علم نہیں نا دیا، مکمل علم انسان کو دے کے نہیں بھیجا. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوگی. نہیں مجھے سامیہ جی یہ بتائیں کہ یہ حکومت پیپلز پارٹی کی سپورٹ پہ چل رہی ہے اور دیگر بھی ہیں، تو یہ آپ ایسے ہی چلتے ہوئے دیکھیں گی، یعنی کوئی پولیٹیکل؟ دیکھیں سسٹم یہی چلے گا، 5 سال بھی پورے کرے گا. ان میں سے ان ہاؤس تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے، اس کا امکان موجود ہے، لیکن یہی سسٹم چلے گا. اچھا ان ہاؤس تبدیلی یعنی کسی اور جماعت کے لیڈر کو موقع مل جائے گا؟
جی یہ اس کا امکان بالکل ہو سکتا ہے. نہیں یعنی کسی اور جماعت کیا, پیپلز پارٹی, میں پیپلز پارٹی آف کورس دوسری پھر ٹرم پیپلز پارٹی کی آ سکتی ہے نا. اور اچھا سامیہ کچھ چائنا کے بارے میں بتائیں کہ یو ایس چائنا ذرا پاکستان کا تھوڑا اور بات کر لیں اس پہ بھی. ہاں تھوڑا سا میں کہنی اتنے حساب لگا رہے, موقع مل گیا کہاں ہاتھ آتی ہے, ان سے ٹائم نہیں ملتا. ہاں بیکاز تھوڑا سا سامیہ چائنا یو ایس کے بارے میں تعلقات کے بارے میں بھی بتائیں کہ اتنی ایک ٹریڈ وار تھی, اتنی ہاسٹیلٹی, اور اس کے بعد کچھ پھر سے یو ٹرن. نادیہ نادیہ نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا ہے, شاباش نادیہ. یہ جو ہے دیکھیں ایکچولی یہ ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر میں آنا ہے, اور یہ میں نے 21 سے باتیں شروع کی ہوئی ہیں, نئی سپر پاور میں بننا ہے. اور پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ وہ نئے الائنس کا حصہ ہوگا. تو میرا خیال ہے اس سال میں بہت حد تک کلیئرٹی ہوتی جا رہی ہے کہ نیو سپر پاور چائنا کون بنے گی, چائنا بنے گی. اچھا نہیں پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے نا, وہی بات تھوڑی سی رہ گئی. آپ کہہ رہی ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ارلی الیکشن والی بات نہیں ہے. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. مجھے کہیں ارلی الیکشن کی کوئی نہیں نظر آتا. 2023 سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ جتنا مطلب دیکھیں میں کہ جتنی فوج کی ساکھ کو ڈینٹ ڈالنے کی کوششیں کی گئی ہیں, فوج کا ہی ریوائول ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ 2025 میں آپ نے ثابت کر دیا کہ جو ہے ملک کی بلے بلے بھی ہمارے انہی اداروں کی وجہ سے ہوئی. اس سال 18 اپریل 2025 تک ہمارے ان اداروں پہ بہت زیادہ پریشر تھا, لیکن اب ہمارے یہی ادارے مضبوط ہو کے اور یہ الیکٹورل سسٹم چلتا رہے گا, الیکٹورل سسٹم چلتا رہے گا. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کے پاس بس 10 منٹ تھے. سامیہ میڈم اتنا ٹائم نہیں دیتے, اتنا ٹائم نہیں دیتے. یہ بہت اچھا. مجھے بتا سامیہ, یہ جو اتنے ارتھ کو ایک آ رہے ہیں, اتنے ایئر کریشز آ رہے ہیں نا, ایسے کر کے کارڈ گیو کے چلی آئی. ہاں یہ کس چیز, یہ کیوں ہو رہے ہیں نادیہ جی؟ یہ بھی دیکھیں, یہ سب کچھ آپ لوگ کمر کس کے رکھے ہیں ایسے واقعات کے لیے. یہ بھی نئے سال کی میری بگ فیمس, مجھے اچھا نہیں لگتا جب بری پیش گوئیاں پوری ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی یہ جو اتنے ایئر کریشز کبھی ہم نے سنے نہیں کہ جی اتنے ایمرجنسی لینڈنگ ہو رہی ہے, کبھی کوئی فیلئر ہو گیا, کریشز ہو گئے. یہ بھی ستاروں کی خرابی ہے نا, کہ میں نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں بہن کو ایئر فوبیا ہے پہلے سے ہی ہے, لیکن یہ والا جو سال تھا وہ ایئر کریشز, میں نے کہا تھا فضائی حادثات بھی بہت ہوں گے, آگ لگنے کے واقعات ہوں گے. آپ نے کی آگ کا واقعہ دیکھا, اور فضائی حادثات کی میں نے کیٹیگوریلی کہا تھا کہ 2025 میں آپ لوگ یہ بہت خبریں سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے خیر لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا ایکو سسٹم, آپ کا ارتھ کا سسٹم, اسپیس کا سب کچھ ڈسٹرب ہے, کہ لگتا ہے کہ ہم نے جو ہم نے کیا نا اتنے سالوں میں بربادی کی ہے, لگتا ہے دنیا ہی ہمارے لوگوں انسانوں کے خلاف ہو گئی ہے, کیونکہ ہم نے اتنا ابیوز کیا. ون لائنر میسج آپ سے بولنا چاہوں گی کہ اب رب تعالیٰ نے دنیا سکیڑنی ہے, سمیٹنی ہے, اس طرف جانا ہے حالات و واقعات میں. بالکل, یہ تو ہمارا ایمان ہے. شام تک اللہ سے خیر مانگیے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ سامیہ خان صاحبہ. تھینک یو سامیہ, بہت شکریہ.